ایسے لوگ نہ صرف زندگی میں خود کچھ کرتے ہیں بلکہ نہ کسی اور کو کچھ کرنے دیتے ہیں۔ اگر ایسا کوئی شخص آپ کے آس پاس ہے تو آپ فوراً سمجھ جائیں وہ ایک نیگیٹو پرسنالٹی۔ میری ایک بات یاد رکھیے گا کہ اگر کسی کو کھانے میں زہر دے دیا جائے تو اس کے بچنے کا پھر بھی چانس ہے، لیکن جو شخص لوگوں کے کانوں میں زہر اگلتا ہے اس سے بچنے کا کوئی طریقہ نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انسان صبح سے لے کے شام تک کام کر کے جب گھر لوٹتا ہے تو اپنے آپ کو ذہنی طور پہ ریلیکس کرنے کے لیے کسی نہ کسی محفل کا سہارا لیتا ہے، یا وہ اپنے دوستوں میں ٹائم سپینڈ کرتا ہے، اپنے ملنے والوں میں یا محلے داروں میں۔ کیا آپ اپنی زندگی میں کبھی کسی ایسے شخص سے ملے ہیں جسے اس دنیا میں کبھی کوئی اچھا پہلو نظر ہی نہ آیا ہو، جس نے کبھی اس دنیا میں کوئی خوبصورتی آئیڈینٹیفائی ہی نہ کی ہو؟ ایسے آدمی کو صرف اور صرف دنیا میں اور لوگوں میں عیب نظر آتے ہیں۔ ایسے لوگ ہر وقت شکوے اور شکایتوں میں اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ اگر ایسا کوئی شخص آپ کے آس پاس ہے تو آپ فوراً سمجھ جائیں وہ ایک نیگیٹو پرسنالٹی۔ ایسے نیگیٹو لوگ آپ کو اکثر اپنی محفلوں میں نظر آ جائیں گے۔ جب بھی آپ ایسے نیگیٹو پرسن سے کوئی بھی پروڈکٹیو آئیڈیا لے کر آپ ان لوگوں کے پاس جائیں تو یہ بغیر پروز اینڈ کونز جانے اس آئیڈیا کو فوراً ہی ریجیکٹ کر دیتے ہیں۔ انہیں کسی بھی آئیڈیا میں کوئی پازیٹیو پہلو نظر نہیں آتا۔ ایسے لوگ نہ صرف زندگی میں خود کچھ کرتے ہیں بلکہ نہ کسی اور کو کچھ کرنے دیتے ہیں۔ ان لوگوں کی مثال بالکل ایسے ہے جیسے ایک مکھی انسان کے سارے خوبصورت جسم کو چھوڑ کر صرف اور صرف اس کے زخم پہ بیٹھتی ہے۔ ایسے لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کرنا بہت ضروری ہے۔ ان کی آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے کچھ میں آپ کو ان کے سائنز اور سمٹمز بتاتا ہوں جس سے انہیں آئیڈینٹیفائی کرنا بہت ہی آسان ہو جائے۔ نمبر 1 تو ایسے لوگ، ان لوگوں میں سب سے پہلا جو فیکٹر پایا جاتا ہے، یہ لوگ کنجوس ہوتے ہیں، مائزر ہوتے ہیں۔ یہ ہر جگہ ہر گھڑی کنجوسی کا کام کر رہے ہوتے ہیں، یہاں تک کہ اپنی ہیلتھ پہ بھی ان کو کوئی پیسہ لگانا پڑے تو یہ اپنی ہیلتھ پہ بھی کمپرومائز کر لیتے ہیں، لیکن اسے جب تک وہ مرض بگڑ نہیں جاتا اسے ٹریٹ نہیں کرتے۔ نمبر 2، اس قسم کے لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز بہت ہائی ہوتی ہیں۔ یہ لوگوں سے ہر وقت توقع رکھتے ہیں، لیکن ایٹ دا کنٹریری یہ خود کسی کے کام نہیں آتے، کسی دوسرے کے کام ہرگز یہ لوگ نہیں آئیں گے، لیکن ان کی ایکسپیکٹیشنز بہت زیادہ ہائی ہوں گی۔ ایسے لوگ ہمیشہ شکوہ، شکایت، ان چیزوں میں اپنا وقت ضائع کرتے ہیں۔ فضول کی ڈسکشنز ان کے پاس بہت ہوتی ہیں، ان کے ٹاپک کبھی بھی کوئی پروڈکٹیو ٹاپک نہیں ہوتا۔ ایسے لوگوں کا ایک سائن یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ لوگ اپنی زندگی کا زیادہ تر وقت نیگیٹو کاموں میں سپینڈ کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل، ایسے لوگ میچز پہ جوا لگا کے ہر وقت بیٹھے رہتے ہیں اور جوا ہارنے کی صورت میں اپنے بچوں اور بیوی کے اوپر برستے ہیں۔ ایسے لوگ جھگڑالو ہوتے ہیں اور بلا وجہ لوگوں سے الجھتے رہتے ہیں، جھگڑتے رہتے ہیں۔ ان لوگوں کے نزدیک حرام اور حلال کے رزق میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ انہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ جو نوالا میں اپنے بچے کے منہ میں دے رہا ہوں کیا آیا وہ حلال انکم سے آیا ہے یا حرام انکم سے آیا ہے، اور اس کے کل کو کیا کانسیکوینسز ہوں گے۔ ایسے لوگ برائی کو برائی نہیں سمجھتے۔ ایسے لوگ کچے کانوں کے ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ نہ صرف خود کو ڈسٹرب کرتے ہیں بلکہ اپنے ملنے والے ہر رشتے کو ڈسٹرب کرتے ہیں۔ در حقیقت ان کا کوئی رشتہ، یہ کسی بھی دنیا کے رشتے میں فیئر ہوتے ہی نہیں۔ ایسے لوگ تعلقات صرف اور صرف فائدے کے لیے بناتے ہیں۔ یہ لوگ ہمیشہ پیسہ کمانے کے لیے شارٹ کٹس ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ انہیں اپنے دوستوں سے، رشتہ داروں سے ہمیشہ شکایات رہتی ہیں۔ یہ لوگوں کو آپس میں لڑوانے میں ہر وقت مصروف رہتے ہیں۔ ایسے لوگوں میں عزت، غیرت اور انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ میری ایک بات یاد رکھیے گا کہ اگر کسی کو کھانے میں زہر دے دیا جائے تو اس کے بچنے کا پھر بھی چانس ہے، لیکن جو شخص لوگوں کے کانوں میں زہر اگلتا ہے اس سے بچنے کا کوئی طریقہ نہیں۔ اگر آپ کے
इर्द गिर्द आस पास आपके दोस्तों में, आपके मिलने वालों में, आपके हल्के अहबाब में कोई ऐसा शख्स है तो सबसे पहला ये काम कीजिए कि इस शख्स से अपनी जान छुड़ा लीजिए। ऐसे लोग सिर्फ और सिर्फ खतरा होते हैं। ये सिर्फ अपनी ज़ात के लिए खतरा नहीं होते, ये अपनी बीवी बच्चों, अपने दोस्तों, अपने मोहल्ले वालों, अपने हमसायों के लिए भी खतरा होता है। ऐसे शख्स से बचने की पूरी कोशिश कीजिए। लोगों ने जब भी किसी काम को प्रायोरिटी देनी हो तो वो अमूमन ये कहते हैं कि अपनी पहली फुर्सत में ये काम कर लो। मैं आपको यहाँ ये रिक्वेस्ट करूँगा कि पहली फुर्सत में नहीं बल्कि पहली मसरूफियत में आप ये काम करें। इन लोगों से दूर हो जाएं, उस गली में मत जाएं जिस गली में ये रहते हैं, उस रास्ते पे मत चलें जिस रास्ते पे ये चलते हैं, उन लोगों से मत मिलें जिन लोगों से ये मिलते हैं। ये माशरे का सबसे खतरनाक तरीन लोग होते हैं जो ना सिर्फ अपनी ज़िंदगी को मिजरेबल करते हैं बल्कि दूसरों की ज़िंदगियों को भी ख़राब करते हैं। इन्हें तो जहाँ कहीं आता देखें तो आप रास्ता बदल लें। ये किसी ऐसी जगह जहाँ आपको काम पड़े, अगर आप इनको पहले वहाँ देख लें तो वहाँ से आप भाग जाएं। इन लोगों को देख के भाग जाया करें फ़ौरन आप। अगर ये आपकी गली में रहते हैं तो अपनी गली बदल लें, अपना मोहल्ला बदल लें, अपना घर बदल लें, और अगर हो सके तो ऐसे लोगों से बचने के लिए अपना शहर भी बदल लें। वस्सलाम।